السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ آپ نے کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو ہمارے پیاروں کی موت میں کیا اچھا چھپا ہوا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہوگی؟ دیکھیں، اللہ عز و جل کا ہر کام جو ہے اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت ہمیں خبر نہیں ہوتی، ایک وقت آئے گا جب یہ حکمت کی ہمیں بھی خبر ہو جائے گی، یا شاید ساری زندگی گزر جائے خبر نہ ہو۔ دیکھیں، جب لیڈرشپ پوزیشن خالی ہوتی ہے تو کوئی اور لیڈرشپ پوزیشن پہ آتا ہے، اور نتیجتاً لیڈرشپ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، حالات و واقعات و معاملات کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان ڈیسیجن میکنگ لیتا ہے۔ خاندان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جب بڑے چلے جاتے ہیں تو چھوٹوں میں سے کوئی بڑا بن جاتا ہے، اور وہ بڑا جو بن جاتا ہے پھر وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور معاملات کو لے کے آگے چلتا ہے۔ اور لیڈرشپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور یہی اصول ہمیشہ رہا ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے سرٹن کرائیٹیریا اور سرٹن طرح کے لوگ جو ہیں انہیں بیٹر کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جسے خضر علیہ السلام نے مار دیا تو بظاہر تو ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن وقتاً فوقتاً وہ صدمہ دور ہو گیا۔ انہیں تو خبر نہیں تھی کہ اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، لیکن وہ حکمت کو جان لیں گے قیامت کے دن۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پر اس کے اندر کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں ہم نہیں جانتے۔ اسی بچے کی طرح کہ جس کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ یہ بڑا ہو کر کفر و شرک کرے گا اور ان کو بھی کفر و شرک پہ لے جائے گا، تو اللہ نے اس بچے کو بھی بچا لیا، اس کے ماں باپ کو بھی بچا لیا کہ بچہ نابالغ تھا، اور نابالغ اگر مر جائے تو جنت میں جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے شر سے بچ گئے، اور انہیں اس کے بدلے اور اولاد عطا فرما دی جو نیک تھی، صالح تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آگے چل کر کسی نبی کی بیوی بنی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو اگر اللہ عز و جل نے نہ کھولا ہوتا تو ہمیں تو خبر ہی نہ ہوتی، اور کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، کسی کا یہاں سے چلے جانا اس کے لیے حکمت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہو، درد میں مبتلا ہو، یا ہو سکتا ہو کوئی اس پر ایک ایسی بہت بڑی افتاد پڑ سکتی ہو جسے وہ سہن نہ کر پا سکتا ہو، یا وہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے صبر کا ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس صبر میں ان کی بخشش ہو جائے۔ ہم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں نا، اور محبت جس سے کی جاتی ہے وہ جدا ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف پر وہ امتحان ہے نا، کیونکہ اللہ عز و جل نے کیا کہا ہے قرآن میں کہ تمہارے لیے یہ زندگی امتحان ہے، اس امتحان میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یاد رکھو، یہاں کا بچھڑنا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ برزخ میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی ملاقات ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی جنت میں ہمیشہ ساتھ بھی رہیں گے۔ تو موت کیا ہے؟ موت روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ روح ختم نہیں ہوتی، روح رہتی ہے برزخ میں۔ جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ عز و جل جنت کی نعمتوں کے لیے کوئی اور جسم عطا فرما دیتا ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے رہتے ہیں، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، وہاں فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل ان جسموں کو اثر نو اٹھا کر پھر ان روحوں کو اس میں ڈال دے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد معاملہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اچھا، ایک روایت میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضمن میں یہ روایت کی میں ریفرنس آپ کو دوں گا کن کتب حدیث میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ، حضور نے کیا فرمایا کہ جنازہ کو جلدی اٹھاؤ، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ، کہ اگر تو وہ کوئی نیک آدمی کا جنازہ ہے تو ایک خیر ہے، تُقَدِّمُونَهَا، جسے تم بھیج رہے ہو، یعنی آگے کے منزلوں میں ایک خیر بھیج رہے ہو نا تم۔ فرشتے اسے لیں گے، ایک پاک روح ہوگی، وہ بیان کریں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، وہ آگے اور فرشتوں کو دیں گے،
اس سے ایک خوشبو نکلے گی، اس کے کفن سے ایک خوشبو نکلے گی، خوشبودار کفن ہوگا، خوشبودار روح ہوگی، جہاں جہاں جائے گی فرشتے اس کی حمد اس کی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ تعریف کریں گے، اس کی جو ہے تعریف کر کے اس کو آگے بھیج دیں گے، اور آگے بھیجتے بھیجتے وہ پہلے آسمان پر بردوس کرتے کرتے پھر اس کے بعد وہ روح لوٹائی جائے گی، علیین میں رکھی جائے گی، جو بھی معاملات آگے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک اچھی چیز ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو، اور فرمایا وَإِن يَكُوا، اور اگر وہ کیسی ہے، گناہگار شخص کی روح ہے، تو تم ایک برائی کو اپنے گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اور جنازے کے سوا، یعنی اگر کسی گناہگار شخص کا یہ جنازہ ہے، اس کے سوا کسی اور گناہگار شخص کا ہے، تو ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ اور اس روایت کو امام مسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بھی پیش کیا ہے، تم اس پر بھلائی پیش کر رہے ہو۔ تو اس روایت کو امام مسلم نے تو روایت کیا ہی ہے، امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اسے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اسے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے۔ امام بخاری حدیث 1252 اور امام مسلم اسے حدیث 944 کے تحت لاتے ہیں۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے کہ اگر تو وہ برا شخص تھا تو تم نے اسے دفنا دیا، اور اس کے آگے کا معاملہ پھر چل پڑے گا، وہ جانے، اس کے اعمال جانے۔ اور ایک اچھا شخص تھا تو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، وہ اس منزل کی اس راہ کی دوسری منزل پہ گامزن ہو گیا ہے، وہ دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پا چکا ہے، اور جو اس نے محنت کی ہے اس محنت کے پھل کو کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو ہے اسے فرمایا کہ جلدی کرو، جو اس کی منزل ہے اس منزل تک اسے پہنچا دو۔ اچھا، اس روایت کو ویسے تو متفقون علیہ روایت ہے، امام ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے حدیث 3181، امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اسے حدیث 1910، اسے السنن الکبریٰ میں بھی امام نسائی نے روایت کیا اور اپنی السنن میں بھی روایت کیا ہے، پھر اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے حدیث نمبر 1477۔ تو 5 سیاہ ستہ کی 5 کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اسے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اسے امام بہقی السنن الکبریٰ میں بھی روایت کرتے ہیں، امام منذری الترغیب و ترہیب میں بھی روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر جنازہ نیک آدمی کا ہے تو یہ خیر ہے جسے تم بھیج رہے ہو، اور جنازہ اس کے سوا یعنی کسی گناہگار شخص کا ہے تو ایک برائی کو اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ تو خیر، بہرحال اللہ عز و جل جو ہے جس کے جو چلے گئے ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مضمر ہوتی ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا اللہ کی طرف سے خیر رکھی ہے۔ اس لیے بندے کا کام یہ ہے یا بندی کا کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو معاملات آئیں جن پر ہمارا تو بس چل نہیں سکتا نا، ہم انہیں بدل بھی نہیں سکتے، تو ہم نے صبر کرنا ہے، اور جب ان پیاروں کی یاد آئے دعا کرنی ہے، بجائے اس کے کہ روئیں دھوئیں، ابا اماں ایسی تھی ویسی تھی، فلانا تھی، یہ تھی وہ تھی، ایک واویلا مچائیں، ایک اس کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، وہ ان کو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ انہیں فائدہ پہنچے، وہ ایک ایسے دار میں فائدہ پہنچے جہاں وہ خود عمل کر نہیں سکتے، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، کوئی نیک کام کر کے انہیں ایصال کر دیں۔ یہ آپ محبت کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں اگر واقعتاً اگر آپ کو ان سے محبت ہے۔ That's it. So take it that way. Keep it that way. اور اللہ عز و جل آپ کو صبر عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔